بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت مزے کی ریسیپی شیئر کرنے آئی ہوں جس کا نام ہے اسٹیم چکن روسٹ۔ یہ میں نے چولہے پہ بنایا ہے اور ڈفرینٹ ویریشنز کے ساتھ میں بناتی رہتی ہوں۔ اس والی ویریشن کا بھی بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا، بہت مزے کا بنتا ہے یہ والا روسٹ۔ تو آپ میری ریسیپی بالکل کمپلیٹلی فالو کیجیے گا اور آپ دیکھیے گا کہ بہت اچھا ڈفرینٹ سا روسٹ بنے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے میں نے کوارٹر پیس چکن لیے، آپ چاہیں تو چھوٹے پیسز میں بھی لے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد چکن پہ میں نے چھوٹے چھوٹے کٹس لگا دیے تاکہ جب ہم اس کو میرینیٹ کریں تو جو مسالہ ہے وہ اندر تک بہت اچھے سے میرینیشن ہو جائے اور اندر تک مسالہ چلا جائے۔ اس کا یہ ہے کہ ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اندر تک۔ اس کے بعد ہم اس میں مسالے ڈال دیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے 4 ٹیبل اسپون سویا ساس، 4 کھانے کے چمچ سویا ساس، 4 ہی کھانے کے چمچ سرکہ، 1 چھوٹی چائے کی چمچی ادرک لہسن کا پیسٹ، 1 کھانے کا چمچ پیپریکا پاؤڈر۔ اس کے علاوہ میں نے اس میں ڈالا تھا آدھا چائے کی چمچی سفید مرچ پسی ہوئی۔ اس کے علاوہ 1 ٹیبل اسپون میں نے اس میں درڑ مرچیں ڈالی تھی، لال کٹی ہوئی مرچ۔ اس کے علاوہ 1 چھوٹی چمچی کالی مرچ پسی ہوئی اور 1 چمچ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ اور 1 چھوٹی چمچی میں نے اس میں ڈالا تھا مسٹرڈ پاؤڈر اور 2 کھانے کے چمچ تیل۔ بس دیٹس اٹ، یہ اس کا مسالہ ہے۔ اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے ان مسالوں کے ساتھ مکس کر لیں گے۔ کوشش کریں کٹس کے درمیان اچھے سے مسالہ لگائیں تاکہ یہ کہ چکن اچھے سے میرینیٹ ہو جائے اور اندر تک چکن میں اس کا ٹیسٹ آ جائے۔ آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو کم سے کم 1 سے 2 گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے۔ آپ چاہے تو اس سے زیادہ ٹائم بھی دے سکتے ہیں، پر کم سے کم آپ نے 1 سے 2 گھنٹے اس کو ضرور میرینیٹ کر کے رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ ایک کھلا پین لے لیں، اس کے اندر آپ تھوڑا سا تیل ڈالیں۔ میں تقریباً 3 چمچ کے قریب اس میں تیل ڈالا تھا۔ اس کے بعد آپ اس کے اندر چکن کو اس طرح سے ایک پیس کر کے رکھ دیں سیپریٹلی۔ میرے چکن پیسز بڑے تھے، بہرحال وہ بھی اس میں پورے آ گئے۔ آپ چھوٹے پیسز بھی لے سکتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا۔ اس طرح میں نے 4-5 پیسز کو اچھے سے پھیلا کے رکھ دیا اور اس شیپ میں رکھا ہے کہ سب ایک ٹائم پہ کوک ہوں نیچے سے۔ اس کے بعد جو میرینیشن کا بچا ہوا مسالہ تھا وہ بھی میں نے اس کے اوپر ڈال دیا۔ میں نے اس میں ایکسٹرا کوئی پانی ایڈ نہیں کیا، بس چکن بھی اپنا پانی چھوڑے گا اور مسالوں کا جو نکلتا رہے گا اروما اسی کے اندر یہ پکے گا۔ آپ نے پہلے تھوڑا سا چولہا تیز رکھنا ہے، جب چکن اندر سے نیچے سے فرائی ہونے لگے، آواز آنے لگے تو اس کے بعد آپ اس کو ڈھک کے پکائیں۔ کم از کم 15 سے 20 منٹ آپ نے ایک سائڈ پکانی ہے۔ 15 سے 20 منٹ بعد جب آپ ہٹائیں گے آپ دیکھیں چکن نے کافی پانی چھوڑ دیا ہے اور چکن اچھے سے کوک ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ اس پورے چکن کی سائڈ چینج کریں گے اور اس کو دوسری سائڈ سے بھی آپ پکنے دیں گے۔ چکن کو آپ نے بہت ہلکی آنچ پہ پکانا ہے۔ اس چکن کی ٹرک ہی مین یہ ہے کہ آپ نے بہت ہلکی آنچ پہ پکانا ہے اور ایکسٹرا پانی آپ ایڈ نہیں کریں گے تو آپ کو پانی سکھانے کے لیے آنچ تیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہلکے چولہے پہ یہ بہت اچھے سے پکے گا اور اندر تک کوک ہوتا ہے اور آپ دیکھیے گا آپ کا چکن اتنا سافٹ اور اتنا ٹیسٹی بنے گا نا۔ 15-20 منٹ میں نے الگ دوبارہ اس سائڈ سے بھی پکایا۔ اب آپ دیکھیے چکن پہ رنگ آنے شروع ہو گیا، اس کا مسالہ بھی بہت اچھے سے کلر چھوڑ رہا ہے اپنا۔ اس کے بعد پھر ڈھک کے میں نے پکایا اس کو۔ اس کے بعد اب آپ پھر دیکھیے 15-20 منٹ بعد دیکھیں چکن نے اچھا خاصا تیل چھوڑ دیا اور اتنا ٹائم لگے گا۔ جب آپ ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تو اتنا ٹائم لگتا ہے۔ اگر آپ کے چھوٹے چکن پیسز ہیں تو آپ تھوڑا سا ٹائم اپنے حساب سے کم کر لیں، لیکن یہ ہے کہ آپ ان کو بھی آپ اس سپیڈ پہ اتنی دیر پکائیں گے تو آپ دیکھیے گا اس چکن کا ٹیسٹ اور اس کا ٹیکسچر ہی بالکل ڈفرینٹ ہوگا۔ اس کے بعد میں نے پھر سے سائڈ چینج کی اور اب مجھے جب یہ لگ رہا ہے کہ چکن بالکل گل گیا ہے اور بالکل کمپلیٹ ہے، کوک ہو گیا آلموسٹ، تو پھر اس کے بعد میں نے تھوڑا سا چولہا تیز کر کے میں نے اس کو پہلے ایک سائڈ سے ہلکا سا گولڈن ہونے دیا، فرائی سا ٹیکسچر آ گیا اس کا۔ جب ایک سائڈ سے گولڈن ہو جائے گا اس کے بعد میں اس کی پھر سے سائڈ چینج کروں گی، وہ دوسری سائڈ سے بھی گولڈن ہو جائے گا۔ اور میں نے اسی طرح ہلکی آنچ پہ اس کو پکایا ہے۔ آپ اس کو رائس کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں، بن کے ساتھ بھی سرو کرتے ہیں، ایز یو لائک۔ اور آئی ہوپ آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی۔ کوئی اور ریسیپی آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور اچھی سی نئی سی ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔